ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ یوں ہی سلطان کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا، قلعہ کے محافظ نے اطلاع دی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ سلطان نے کھانے کی طرف بڑھتے ہاتھ روک دیے اور اپنے جرنیلوں کو ساتھ لے کر قلعہ کی فصیل پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ حد نگاہ تک دشمن کی فوج اور اس کا توپ خانہ قلعہ کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ سلطان نے قلعہ کے محافظ کو ضروری ہدایت دیں اور اپنے جانثاروں کے ساتھ قلعہ کے پچھلے دروازے سے باہر نکل کر دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ سلطان اپنی سپاہ کے ساتھ بے جگری سے لڑ رہا تھا، لیکن دشمن کو اس بار اپنی عددی برتری کی بجائے قلعہ کے اندر بیٹھے ان چند غداروں پر زیادہ بھروسہ تھا جو سلطان کے خلاف دشمن سے مل چکے تھے۔ باہر سلطان بہادری سے لڑ رہا تھا، اندر غدار اپنا کام کر چکے تھے۔ قلعہ کے محافظ کو قتل کر کے قلعہ کے چاروں دروازے دشمن کے لیے کھول دیے۔ 3 دروازوں سے دشمن کی فوج قلعہ کے اندر گھس چکی تھی۔ چوتھے دروازے پر سلطان اپنے محافظ دستے کے ساتھ ڈٹا کھڑا تھا۔ ایک جرنیل نے کہا، علی جا، شہر ہاتھ سے نکل چکا ہے، ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو سلطان نے تاریخی جملہ کہا، بہادروں کے لیے عزت کی موت کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ میں گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان باقی ماندہ سپاہیوں کے ساتھ انگریز فوج کے قلب کو چیرتا وسط میں جا پہنچا۔ سلطان جدھر رخ کرتا انگریز بھاگ نکلتے۔ آخر دشمن نے چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ کی۔ شیر محصور گھوڑے سے نیچے گرا۔ سلطان کی روح اس طرح جسم سے جدا ہوئی کہ سلطان کے دونوں ہاتھ تلوار کے دستے پر تھے۔ انگریز جرنیل نے سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ شیر محصور کا لقب پانے والا ٹیپو سلطان انگریز کی راہ میں وہ آخری دیوار تھی جو اپنوں کی غداری کے سبب گر چکی تھی۔